امام بخاری نے قائم کیا باب تقبیل الید، ہاتھوں کے چومنے کا باب۔ اب یہ عقیدہ امام بخاری کا ہے، یہ عقیدہ امام بخاری کا ہے، دست بوسی کا باب، ہاتھ چومنے کا باب۔ اس زمانے امام بخاری تو ہاتھ چومتے تھے، اور حضور کی حدیث ہے صحابہ بھی آقا کے ہاتھ چومتے تھے، تابعین تبع تابعین امام بخاری مسلم تک ہاتھ چومتے تھے، اور ہاتھ چومنے کے باب بناتے تھے حدیث کی کتابوں میں۔ اب ہاتھ چومنا بدعت ہو گیا ہے، تو عقیدہ وہ صحیح تھا، یہ آج صحیح ہے۔ تو یہ باب تقبیل الید ہے، اس میں امام بخاری 3 احادیث لائے ہیں صحابہ کرام کی کہ ہم نے آقا علیہ السلام فقبلنا یدہ، ہم نے آقا کے ہاتھ چومے۔ اب یہ اور ائمہ نے بھی لائے یہ حدیثیں، صرف امام بخاری نے نہیں لکھی، امام ابو داؤد کے بھی ہیں، امام ابو داؤد نے بھی حدیث وارد کی ہے، امام ترمذی نے بھی روایت کی ہے، اور امام ابو داؤد امام ترمذی ان کو حدیث حسن کہہ رہے ہیں، اور حسن صحیح کے حکم میں ہوتی ہے احتجاج میں۔ اور یہ امام شافعی نے اپنی مسند میں روایت کی ہے، امام بہقی نے سنن کبریٰ میں روایت کی ہے، شعب میں روایت کی ہے، شعب الایمان میں، امام ابن ماجہ نے روایت کی ہے، امام ابو یعلا نے روایت کی ہے، کل ائمہ نے روایت کی ہے۔ امام بخاری مسلم کے شیخ امام ابن ابی شیبہ نے کتاب الادب میں روایت کی ہے، امام ابن ابی شیبہ نے کتاب الادب کا پہلا باب ہی ہاتھ پاؤں چومنے کا قائم کیا ہے۔ کتاب الادب کی ابتدا بھی تقبیل الید اور تقبیل رجل سے کی ہے، ہاتھ چومنا اور ہاتھ اور پاؤں چومنے کی حدیثیں لائے ہیں، ابتدا ادب اسلامی کی کتاب الادب۔ کیا امام بخاری کون سا ادب سکھا رہے ہیں، ویسٹرن ادب یا اسلامک ادب؟ بولیے، مغربی ادب سکھا رہے ہیں یا مصطفیٰ کا ادب، غیر اسلامی ادب یا اسلامی ادب سنت رسول کا ادب؟ امام بخاری سکھا رہے ہیں، امام ابن ابی شیبہ سکھا رہے ہیں۔ وہ پہلا باب اٹھا کے دیکھیے کتاب الادب، پہلا باب ہاتھ اور پاؤں چومنے کا بیان کیا، بگننگ اسلامی ادب کی شروع کی ہے، ہاتھ اور پاؤں چومنا بزرگوں کا۔ کیا اس کا مطلب کہ اسلامی ادب کی ابتدا بزرگوں کی تعظیم سے شروع ہوتی ہے، بزرگوں کی تعظیم سے، ہاتھ پاؤں چومنے سے۔ امام بخاری نے باب نمبر 444 قائم کیا ہاتھ چومنا، پہلی حدیث، پھر دوسری حدیث قائم کی، پہلی صحابہ نے حضور کے ہاتھ چومے۔ اب امام بخاری کو خیال آیا کہ کہیں لوگ کل کو یہ نہ سمجھیں کہ حضور علیہ السلام کے ہاتھ چومنا تو سنت ہوئے، صحابہ چومتے تھے، لیکن اب حضور علیہ السلام کے تو نہیں تم چومتے، تو کیا حضور علیہ السلام کے علاوہ بھی ہاتھ چومنا کسی اور کا ثابت ہے؟ تو دوسری حدیث امام بخاری لائے کہ تابعین نے صحابہ کے ہاتھ چومے۔ اس ایمان حدیث کا اپنا انداز دیکھیے، فہم۔ پہلی حدیث لائے صحابہ نے حضور کے ہاتھ چومے، دوسری حدیث لائے کہ تابعین نے صحابہ کے ہاتھ چومے، تیسری حدیث پھر لائے کہ تابعین اور صحابہ نے صحابہ کے ہاتھ چومے، تاکہ ثابت ہو جائے کہ حضور کے ہاتھ چومنا بھی سنت، صحابہ کے ہاتھ چومنا بھی سنت، اور اگلی نسلوں کے ہاتھ چومنا بھی سنت۔ یہ باب نمبر 444۔ اب اگلا باب امام بخاری نے قائم کیا، باب نمبر 445 الادب المفرد میں، باب نمبر 445، اور یہ باب کا عنوان کیا ہے امام بخاری کا؟ باب تقبیل الرجل، پاؤں چومنے کا باب۔ اب ہاتھ چومنے کو بدعت بنا دیا گیا اور پاؤں چومنے کو شرک اور سجدہ بنا دیا گیا۔ کتنا فرق آ گیا زمانے کے ساتھ۔ یہ عقیدہ امام بخاری کا تھا اور یہ عقیدہ آج کا ہے کہ ہاتھ چومنا بدعت ہو گئی اور پاؤں چومنا معذ شرک اور سجدہ بنا دیا گیا۔ امام بخاری نے باب قائم کیا تقبیل الرجل کا، اور اس میں امام بخاری 2 روایتیں لائے۔ ایک روایت اسی طریق پر لائے کہ صحابہ کرام نے آقا علیہ السلام کے دست اقدس بھی چومے اور قدم عین شریفین بھی چومے، انہوں نے حضور کے ہاتھ بھی چومے اور آقا کے قدم بھی چومے۔ پھر خیال آیا کہ کہیں لوگ اب قدم چومنے تک کو صرف حضور تک محدود نہ کریں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگلی حدیث لائے صحابہ نے صحابہ کے ہاتھ اور پاؤں چومے۔
ایک صحابی نے صحابی کے ہاتھ اور پاؤں چومے، یہ حدیث لائے ہیں۔ اور پھر یہ حدیث صرف امام بخاری نہیں لائے، امام ابو داؤد لائے ہیں سیاستہ میں، سنن ابی داؤد میں، امام بخاری اس کو تاریخ الکبیر میں بھی لائے ہیں، امام ابن ابی حاتم الجرح والتعدیل میں بھی لائے ہیں، اور اس طرح دیگر ائمہ بھی یہ کتاب مختلف اپنی کتب میں یہ سب حدیثیں لائے ہیں۔ اب جب میں نے یہ ابواب کھولے تو اس کی چاروں حدیثیں البانی صاحب نے نکال دی تھی، چونکہ ہاتھ پاؤں چومنا ان کے عقیدے میں جائز نہیں۔ اب وہ خواہ امام بخاری ہو خواہ امام بخاری کا کوئی شیخ ہو، انہوں نے وہ سب حدیثیں الادب المفرد سے نکال کے ادب المفرد کو صحیح کر دیا، انکریکٹ تھی، رانگ تھی، نو ہی کریکٹڈ اٹ، اب یہ صحیح ہو گئی۔ یہ ہے ان کی تخریج کی سطح، جن کو بعض ہمارے احباب محدث اعظم بناتے ہیں۔ ان کا معیار یہ ہے، جو حدیث عقیدے کے خلاف ہے ضعیف ہے، جو حدیث عقیدے کے خلاف ہے موضوع ہے نکال دو، جو عقیدے کے مطابق ہے یا عقیدے کے موضوع پر نہیں ہے وہ صحیح ہے، یا ان کے عقیدے پہ زد پڑتی ہے وہ خراب ہے۔ اب میں یہاں ایک علمی بات کرنا چاہتا ہوں، محدث اعظم صاحب سے وفات پا گئے، اب تو شاید حیات نہیں ہے، ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، یا ان کے ماننے والے جو محدث اعظم سمجھتے ہیں کوئی، ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، چلو بھائی حدیث تو نکال دی، آپ کو امام بخاری سے زیادہ بڑا محدث نظر آیا البانی صاحب، کہ جس سند کو انہوں نے صحیح اور حسن سمجھا اور وہ نہیں سمجھ سکے کہ یہ ضعیف اور موضوع ہے، البانی صاحب سمجھ گئے 1500 سال کے بعد۔ آپ نے یہ تو سمجھا کہ یہ امام بخاری سے بڑے محدث معاذ اللہ آ گئے اور سند پر جرح کی اور تنقید کی اور سند میں ضعف نکال دیا، تو یہاں تک تو بات آپ کر لیں گے۔ میں اسے اگلی بات کرنا چاہتا ہوں، حدیث لانا اس کا تعلق تو ہوتا ہے سند کے ساتھ، مگر باب قائم کرنا اس کا تعلق محدث کے عقیدہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ بات سمجھیں، محدث اور امام اگر کوئی حدیث لائے تو حدیث پر جرح ہو سکتی ہے کہ اس کی سند صحیح ہے، اس کی سند حسن ہے، اس کی سند میں ضعف ہے، وہ ضعیف ہے، یہ مرسل ہے، یہ معضل ہے، یہ مقطوع ہے، یہ مرفوع ہے، یہ مسند ہے، یہ منقطع ہے، یہ منکر ہے، یہ متروک ہے۔ حدیث کی سند پر آپ 100 باتیں کر سکتے ہیں، غلط کریں یا صحیح کریں، اس کو نکالیں یا رکھیں، مانیں یا نہ مانیں، یہ بحث ایک الگ ہے۔ تو محدث مگر جب باب قائم کرتا ہے اور عنوان لاتا ہے اور اس کے تحت حدیث لاتا ہے تو ترجمۃ الباب قائم کرنا اور حدیثیں لا کر اس کا عنوان قائم کرنا، یہ محدث کا عقیدہ، اس کا مسلک، اس کا مشرب ہوتا ہے، اور اسے ثابت کرنے کے لیے حدیثیں لاتا ہے محدث۔ اب حدیث صحیح ہو یا حسن ہو یا ضعیف ہو یہ الگ بحث ہے، مگر جب ترجمۃ الباب قائم کر دیا، جب چیپٹر قائم کر دیا، جب عنوان بنا دیا تو عنوان بتاتا ہے کہ یہ امام بخاری کا عقیدہ تھا۔ ارے حدیث کی سند تو البانی صاحب نے ضعیف سمجھ کے غلط تھی، ضعیف سمجھنا غلط تھا، وہ امام بخاری سے بڑا جرح و تعدیل کا عالم کوئی نہیں ہو سکتا، امام بخاری سے بڑا سند کا عالم کوئی نہیں ہو سکتا، امام ابو داؤد سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا، امام مسلم اور ترمذی سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ چلو سند تو آپ نے جلا کر کے نکال دی، اس کا جواب کیا دو گے کہ امام بخاری نے تو صرف حدیثیں نہیں لائے، امام بخاری نے تو باب قائم کیے تھے، باب و تقدیر الید اور باب و تقدیر الرجل، دو الگ باب، ہاتھ چومنے کا باب اور پاؤں چومنے کا باب۔ یہ بات تو اظہر من الشمس ہو گئی کہ امام بخاری کا عقیدہ تھا کہ ہاتھ اور پاؤں چومنا سنت ہے۔ اب امام بخاری کے عقیدے کو کہاں سے نکال کے پھینکیں گے؟ وہ کہاں نکال کے پھینکیں گے امام بخاری کا عقیدہ؟ وہ باب تو قائم ہے، وہ تو موجود ہے، کس کو نکالیں گے؟ تو میرا امام بخاری کے عقیدے کو غلط کہا تو پھر حق پہنچتا ہے بخاری کا نام لینا؟ تو وارثان امام بخاری کون ہوئے؟ البانی صاحب ہوئے یا ہم ہوئے جو ان کے لیے دفاع کر رہے ہیں، جنگ کر رہے ہیں؟ یہ میں نے کہا چونکہ بات ہوئی تو ذرا محدث اعظم صاحب کا قصہ بھی سنا دوں۔ یہ